اس میں کیا ہوا کہ ایون فیلڈ کے فلیٹس اس کے خریدے گئے ایک بیگ سے. ان کا یہی طریقہ کار ہے. باقی جو ملک کے لیے ہوتا ہے سب سے پہلے تعلیم، صحت، یہ چیزیں ہوتی ہیں. ان کا مجھے یہ بتا دیں کہ اس کے دور میں 1.5% صرف ٹوٹل آپ کا جو بجٹ تھا صحت کا، وہ 1.5% تھا. اب یہ جب بات کرتے ہیں کہ نواز شریف نے بڑی بڑی کام کی ہے، تو یہ ان کے سامنے رکھا کرے اور ثبوت کے ساتھ. یہ سب چیزیں ثبوت مانگتی ہے. اب کرنٹ پہ آ جاتے ہیں تو کرنٹ تو یہ ہے، دیکھیں جناب، اس دن عمران خان نے جو 9 منٹ میں کیا اس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے. اب انہوں نے اور تیزی شروع کر دی ہے، کیونکہ اس نے کہا کہ بھائی میں اس کیس میں جنرل باجوہ اور ڈولن لو کو بلانا چاہتا ہوں اور ان کے سفارت خانے سے رابطہ کیا جائے. تو پھر یہ لوگ تو وہ جب آنے کی بات ہوئی تو دیکھیں ہمارا یہ جو ہے ان لوگوں کو تو اتنا احساس نہیں ہوتا کہ اس کے آفٹر شاک کیا ہوں گے، ایفیکٹ کیا ہوں گے، ان کو تو پتہ نہیں ہے. لیکن امریکن جو ہے ادھر وہ لوگ جب یہ دیکھتے ہیں کہ بائیڈن کے گورنمنٹ میں یہ کچھ ہو چکا ہے تو وہاں ان کے الیکشن پر بہت بڑا کوسچن مارک بنتا ہے. اب اس چیز کو لینے کے بعد کہ یہ تو بہت خطرناک مسئلہ ہو گیا، اب عمران خان کو دوبارہ یہ آنے نہیں دیں گے. اور جب آپ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن میں، تو الیکشن میں ذرا دیکھ لیجئے ان کو موقع ہے، لیکن وہ صرف پنجاب میں ہے. وہ موقع کیسے ہے؟ اگر صحیح الیکشن ہو تو وہ تو زیادہ سے زیادہ 25 سے 30 سیٹیں لے لے گا. لیکن جب داندھی کریں گے تو داندھی کہاں ہو سکتی ہے؟ جو اس وقت کے سرویز ہیں، میں اس پہ بات کر رہا ہوں. ابھی احسن اقبال کا ناروال کا حلقہ اور وہ دیبالپور والا حلقہ، یعنی 75 دیبالپور والا ہے، 76 جو ہے یہ اس کا ہے ناروال کا. اب ناروال میں وہ 2% آگے ہے. اچھا، دیبالپور میں تقریباً پی ٹی آئی 1% آگے ہے یا 2% آگے ہے. تو یہ دونوں سیٹیں وہ لے جائیں گے، کیونکہ آپ یہ ایزیوم کر لیں کہ 5 سے 6% داخلی تو ہر طریقے سے یہ کریں گے، 10 تک بھی جا سکتے ہیں. تو اگر جو کلوز فائٹ والے علاقے جب اس کو ہم دیکھتے ہیں تو اس حساب سے وہ داندھی کو پلس کرتے ہوئے ان کو کم سے کم ادھر جو ہے 70 سے 75 سیٹیں 145 میں مل جائیں گی، بڑے آسانی سے لے جائیں گے. اب باقی پاکستان میں تو ان کا سیٹ نہیں ہے. تو اگر عمران خان فار ایگزامپل یہاں پر 60 سیٹ لے جاتا ہے تو کے پی کے میں تو 45 سیٹیں آلریڈی موجود ہیں. اس کے ایک سیٹ بھی کوئی نہیں لے سکتا. یہ لکھ لیجئے اپنے پاس، ایک یہ مولانا یا اس کا لڑکا، یہ 2 ہی ہے نا. ان کا کوئی ووٹ بینک نہیں ہے، ان کو کوئی لوگ یہ عوام میں جا نہیں سکتے. اب آتے ہیں باقی پاکستان پر. تو آپ اس چیز کو میں مضمون دیے کہ کراچی کے عوام بڑے شوق سے بیٹھی ہوئی ہیں وہاں پر. ایم کیو ایم کا تو بالکل ستیہ ناش ہو گیا، ان کا تو نام و نشان ہی نہیں ہے. وہی چیز بنے گا کہ 22 کے 22 سیٹوں میں سے کم سے کم 15 سیٹیں، یعنی پہلے 16 لیے تھے، اس وقت 15 سیٹیں. اب آپ اس کو پلس کرتے جائیے، پھر آزاد کو بھی لے لیجیے. تو ان کے لیے حکومت بنانا بہت مشکل ہے، اور وہ بھی ریگنگ کی وجہ سے. ریگنگ کرنے کے بعد یہ پوزیشن ہے. اگر فری اینڈ فیئر الیکشن آپ کریں گے تو ان کا پنجاب میں 25 سے 30 سیٹیں ہے. اور ابھی وہ اور طریقوں سے لوگوں کو مطلب ذہن خراب کر رہے ہیں. جیسے وہ عاصمہ شیرازی ایک مخلوق ہے خواتین میں، استغفر اللہ، اس نے کہا ہے کہ دیکھیں شہری علاقوں میں تو عمران خان کی پریزنس ہے لیکن دیہات میں تو کہیں نظر نہیں آتا. اب اس کو یہ سمجھ ہی نہیں ہے کہ بھائی اس وقت جب الیکشن ہوا ہے، جہاں جہاں پر جو ضمنی انتخاب ہوا ہے، یعنی خصوصاً جنوبی پنجاب میں اور رورل ایریا میں، تو وہاں تو 35,000 ووٹ ہر جگہ پر بڑھ گئے ہیں. تو اس کو تو یہ نظر نہیں آتا، ان کی یہ پیڈ لوگ ہیں اور یہ مفت میں آج عمر سب کچھ یہ پاکستان کے خزانے پہ جو لوٹ مار یہ لوگ کرتے ہیں. باقی میں صرف اتنا کہوں گا کہ جب تک عوام نہیں نکلیں گے کسی چیز کا کوئی حل نہیں ہے. اور پاکستان اس وقت جن حالات میں ہے، کبھی بھی ان حالات میں نہیں تھا. پہلے تو 1 سن 71 کا سانحہ ہوا، لیکن اب جو ہم دیکھتے ہیں حقیقت میں یہ سانحات ہوں گے، سانحہ نہیں ہوگا. یہ ملک کو کسی اور طرف لے کے جا رہے ہیں، اور ان میں
میں افسوس سے یہ بات کرتا ہوں کہ کیا ہمارے جو یہ وردی والے ہیں یہ ان کے ساتھ اس سازش میں شریک ہے؟ دیکھیں جی، اس وقت پاکستان کی وہ پوزیشن نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتی تھی. اب بہت سے بڑے بڑے مسائل آ چکے ہیں جو عوام کو اس وقت معلوم نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے اس ملک کا نقشہ بھی تبدیل ہو سکتا ہے. تو جب عوام نکلیں گے تو یہ ملک بھی محفوظ ہو جائے گا اور یہ ان کے جو مقاصد ہیں وہ بھی پوری نہیں ہوں گے. اوور ٹو یو سر. جی بہت بہت شکریہ. اچھا میں کچھ چیزیں بات کرنا چاہ رہا تھا، 2-3 چیزوں کے اوپر. ایک تو ایک آج ہمارے وزیر داخلہ جناب سرفراز بگٹی. جی انہوں نے وہ میں بھول گیا، اس سے میں بات کر رہا تھا، سوری. اس نے کہا کہ عمران خان آج کا یزید ہے. اس کے اوپر کیا تاثرات ہے؟ وہ بہت ہی کمینہ انسان ہے اور اس کی یہ پہلی بار نہیں ہے کہ وہ پہلی دفعہ ایسی بات کر رہا ہے. وہ تو نون لیگ کا، دیکھیں سرا عوام کو یہ سمجھانے کی کوشش کیجئے کہ اس وقت بھی حکومت نون لیگ کی ہے. یہ حقیقت ہے. یعنی آپ دیکھ لیں کہ جو بڑے بڑے وزارتیں ہیں وہ کن کے پاس ہیں اور یہ وزیر داخلہ یہ کن کا ہے. یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے اور ایسے چیزوں کو دیکھ کر نہیں ہے سر، یہ تو فوج کا ہے نا. یہ باپ پارٹی کا ہے بھائی. عنایت اللہ بھائی، باپ حکومت بھی پارٹی کی ہے، حکومت بھی اسٹیبلشمنٹ کی ہے، اور یہ فوج کا نام ڈائریکٹ، یعنی کہ یہ کچھ نہیں، نون لیگ کچھ نہیں ہے. نون لیگ کا تو ہمارے سے مقابلہ ہی نہیں ہے. نون میں لیگ جو جو کہہ ہے رہا نا ہوں اوور آپ ذرا ایسٹیمیٹ کر لیتے ہیں. میں اس کو نون لیگ کیوں کہہ رہا ہوں. یہ بھائی جب نواز شریف آ رہا تھا تو اس نے ایک بیان دیا تھا کہ ہاں اریسٹ ہو سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو رانا ثناء اللہ نے اس کو بہت ہی بے عزت کیا. تو پھر اس نے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ وہ میرا لیڈر ہے اور میں اس کے پاکستان میں سب سے عزت دار لیڈر سمجھتا ہوں. یہ اس کا بیان تھا. آپ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ابھی جب الیکشن سر ہوگا تو یہ ایک پارٹی اس ہوگی. سے ایک قدم آگے جا رہے، ہم کہہ رہے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے، یہ عاصم منیر کا بندہ ہے ڈائریکٹ. عاصم منیر نے وہ محسن نقوی کے ذریعے جو ہے نا، وہ محسن نقوی بھی اور جو دوسرا وہ محسن بیگ جو ہے، اس کے ذریعے سے پیغام یہ میڈیا میں چلایا ہے کہ جو نون لیگ کے کیمپ کے نیچے آئے گا نا صرف وہی جیتے گا. یعنی جو تو یہ اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ ہے. یہ نون لیگ کو ہمیں اتنا اوور ایسٹیمیٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نون لیگ کچھ نہیں ہے. یہ جو کچھ کروا رہا ہے یہ عمران خان کا مقابلہ ابھی عاصم منیر سے ہے، سیدھا سیدھا. میری بات سنیں، عاصم منیر کس کا آدمی ہے؟ سر عاصم منیر کا آدمی ہے نواز شریف. عاصم منیر اس کا آدمی نہیں ہے، عاصم منیر کا آدمی ہے. اپنے کا آدمی. بھائی ایسی سادہ بات نہیں ہے نا ساری. اگر ایسی ہوتی تو ہمیں اتنا تکلیف نہ ہوتا. اصل میں بار بار آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ ایسے ایسے ثبوت انہوں نے اکٹھے کیے ہیں اور پھر جب اس کو چیف بنا رہے تھے تو اس کی بھی ویڈیو بن چکی ہے. وہ جو وعدے اس نے کیے اس کی بھی ویڈیو بن چکی ہے. اور اس سے پہلے جو کچھ اس کے نام تھا وہ سب دیکھیں. ان کے پاس جو کارخانہ ہے نا آڈیوز ویڈیوز کا، یہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. آج جسٹس بابر ستار نے اس پر جو سماعت کی ہے، بشرا بی بی نے جو وہ داخل کیا ہے کہ میرا ویڈیو کیسے لیک، آڈیو کیسے لیک ہوا، یعنی لطیف کوسا اور اس کے درمیان. تو پھر وہ تو کام کر رہے جسٹس بابر ستار. لیکن اب کی باقی جو عدلیہ ہے، کیا وہ نواز شریف کی عدلیہ نہیں ہے؟ کیا یہ اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کی نہیں ہے اور نواز شریف اس اسٹیبلشمنٹ کا آدمی نہیں ہے؟ آپ اتنا آسان نہ لیں ان چیزوں کو. میں بار بار جب عوام کی بات کرتا ہوں تو اس سب کو سامنے رکھ کے کرتا ہوں. جی اوور ٹو. لالا دیکھیں، آپ نے بات کی کہ یہ جو انٹیریئر منسٹر ہے بگٹی، اس نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے کہ خان صاحب وقت کے جو ہے اس وقت یزید ہیں. ان کو یہ بالکل یزید لگیں گے، ان کو یہ لگنے ہیں، کیونکہ یزید اس عمران خان جس کو یہ یزید بول رہے ہیں اس نے پکڑ کے ان کو اندر ڈالا. ابھی 60% جو اس ملک کی یوتھ ہے وہ جس کو یہ یزید بول رہے ہیں اس کے ساتھ ہے، اور ان کو پھر بھی یہ یزید لگے گا، کیونکہ اگر یہ اوپن فیئر الیکشن کرواتے ہیں تو ان کو اپنے سر نیزوں پہ لٹکے ہوئے نظر آتے ہیں. ان کو یہ یزید لگنا ہے. وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. یار اس طرح کی بات وہ کرو، صحیح ہے. عمران خان نہیں، میں پلیز اس طرح کی بات نہ کرے. عمران خان کسی
طریقے سے بھی آپ نا اس طرح کا لفظ بھی استعمال نہ کریں. حسین جو ہے نا وہ فاتح ہے، اور اس طرح کی آپ یعنی وہ اسٹیٹمنٹ جس سے ڈاؤٹ کریٹ ہو، پلیز اسے واپس لیں واسف پلیز. بھائی، ان کے بارے میں جو ان کی سوچ ہے، یہ مطلب نہیں وقت کا ظالم بول رہے ہیں یا نہیں جو نہیں بھی بول رہے ہیں؟ میں وہی نا، لیکن بات ہے کہ اس ہم کو پھر بھی نہیں اس کو، ہم اس مثال کو کنکلوڈ یوز نہیں کرتے کر ہیں. سکتے نا پلیز. جی جی، استعارہ شاید غلط ہے، تو ہم اس کو آگے نہیں لے کر چلیں گے. ہم چلو اس کو ٹھیک ہے، یہیں وہ کلوز کرتے ہیں. بات آپ کی ویلڈ لگتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے آج پشاور ہائی کورٹ میں کیا ہوا. انہوں نے الیکشن کمیشن کو بلایا کہ بھائی لیول فلینگ فیلڈ کدھر ہے، باقی لوگ سارے جلسے اور وہ کر سکتے ہیں، اور جب یہ کرتے ہیں تو پولیس کیوں آ جاتی ہے، پی ٹی آئی والے. تو اس وقت تو ہم صرف پشاور ہائی کورٹ کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کھڑے ہیں اس اسٹیبلشمنٹ کے سامنے. باقی جتنے ہائی کورٹس ہے یا سپریم کورٹ ہے، آپ یہ بھول جائیے کہ عمران خان کو یہاں سے کوئی ریلیف ملنے والا ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ ایک جو لوئر جوڈیشری ہائی کورٹ میں جب ایک فیصلہ ہو جائے تو دوبارہ وہ کیس لوئر جوڈیشری سن سکتی ہے. یعنی جج بشیر دوبارہ ابھی وہ جو توشہ خانہ کیس میں دوبارہ اس میں وہ وارد ہو گیا. اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں آئین اور قانون کو توڑا جا رہا ہے، اور جہاں آئین و قانون کو توڑا جائے گا تو وہاں آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ توقع آپ رکھیں عوام سے. عوام کو کس طرح حقائق بتانے ہیں، عوام کو کیسے جذبہ دلانا ہے، ان چیزوں پہ کام ہونا چاہیے. کل بھی ہم نے یہ بات کی تھی، کیونکہ اس وقت دیکھیں آخر ایک انسان کس کا مقابلہ کرے گا، کیونکہ عوام تو راضی نہیں ہے نکلنے پر. یعنی وہ تو چلو ٹھیک ہے، تھوڑے سے لوگ کے پی کے میں آگے پیچھے وہ مانتے ہیں، باقی پاکستان کے عوام کدھر ہے. یہ اگر آپ دیکھیں تو اس طرح دیکھیے وہ ریڈ لائن اور ریڈ لائن کے عمران خان ریڈ لائن، وہ ریڈ لائن بھی تو عبور ہوا اور سب کچھ ہوا، عوام کہاں گئے؟ ہم یہ بات کرتے ہیں. ایسے نہیں ہوتا گجر بھائی کہ 25 کروڑ عوام، 5.5-6 لاکھ کی اسٹیبلشمنٹ، وہ بھی سب ایسے نہیں ہوتے کہ مطلب وہ بھی سارے کے سارے یعنی 95% عمران خان کے لوگ ہیں. لیکن چند لوگوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ان کو کوئی سزا دینے والا نہیں ہے. ان کے سامنے نکلنے والا اگر 8-10 گھنٹے کے لیے لوگ نکل آئے تو یہ لوگ بھاگ جائیں گے. میں بار بار آپ کو کہتا ہوں. اور اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آئین و قانون میں اور الیکشن سے یہ مسئلے حل ہو جائیں گے، یہ نہیں ہوں گے اصل مسئلے. اوکے جی جی پھر. لالا آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ لوئر کورٹ دوبارہ نہیں سن سکتی یہ ہائی کورٹ کے بعد، یہ دیکھیں اس میں جو لا ہے نا، لا اس میں یہ کہتا ہے کہ اگر ہائی کورٹ if it seems to be fit کہ فیئر ٹرائل نہیں ہوا ہائی کورٹ کے اندر، تو جوڈیشل کمیشن دوبارہ کسی اور ایڈیشنل سیشن کورٹ میں یا فل سیشن کورٹ میں اس کیس کو دوبارہ. جوڈیشل کمیشن کی بات نہیں کر رہا میں. دیکھیں جو آپ کا آئین ہے 252 کے حساب سے آپ دیکھیں گے نا، مطلب جو لوئر جوڈیشری ہے، لوئر جوڈیشریز کے بعد جاتا ہے ہائی کورٹس میں، جس کو مطلب عدالت عالیہ کہتے ہیں. ادھر جب ایک چیز موجود ہو وہ لوئر جوڈیشری میں نہیں جا سکتا دوبارہ. یہ آپ دیکھ لیں، کوئی بات نہیں ہے. سر اس میں لالا پتہ کیا ہے، ہاں یہ وہ ہائی ہائی کورٹ کورٹ سے جو ہوتی ہے نا، یہ ہائی کورٹ بھیج سکتا ہے. ایپیلیٹ کورٹ ہے. نہیں جی، ایک منٹ. ہائی کورٹ اگر اس کو بھیج دیں تو وہ ہو سکتا ہے، لیکن اس طرح ڈائریکٹ ایک جج اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے اس میں انٹر ہو جائے، یہ نہیں ہوتا. جی جی بالکل، میں وہی بات کر رہا ہوں. ہائی کورٹ جب کیس کو سنتی ہے، وہ یہ دیکھتی ہے کہ اس کیس میں اندر کافی لیکوناز ہیں جو ٹرائل کورٹ اس کو کور نہیں کر رہی. پھر وہ ایک الگ سے پھر ایک کورٹ جو ہے نا، وہ بینچ بیٹھ کے ایک کمیشن بنا کے وہ ایک الگ سے ٹرائل کورٹ کوئی بھی وہ مطلب مختص کرتے ہیں کہ یہ ٹرائل کورٹ ہم نے فکس کر دی ہے، یہ کیس کو نئے سرے سے سنیں گے. یہ ادھر ایگزامینیشن ان چیف ہوگا، ادھر کراس ایگزامینیشن ہوگی، ادھر وٹنس ریکارڈ ہوں گے، اس کے بعد اس کو دیکھا جائے گا. خورم بھائی یہاں تو حالات مختلف ہے نا. یہاں ٹرائل کورٹ کو نہیں بھیجا گیا، ٹرائل کورٹ نے خود اٹھایا ہے. میں یہی بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، انہوں نے نہیں بھیجا. اور عموماً ایسے ہوتا ہے کہ جب فیصلہ آ جائے نا، ابھی بھی تو فیصلہ آ چکا ہے نا اس پر، یعنی عمران خان کو وہاں سے یعنی کہ فیصلہ کالعدم ہو چکا ہے، اور اس کے بعد جا کر ٹرائل کورٹ اس کو اٹھا لیتا ہے بغیر ہائی کورٹ کے. یہ نہیں ہو سکتا.
جی بالکل بالکل، یہ تو سر سیدھا سیدھا نظر آتا تو میں بلنڈر ہے، یہی بات کر رہا ہوں. ایسے تو نہیں اب ہو آپ سکتا نا. جائیے سپریم کورٹ میں، تو سپریم کورٹ میں کون لوگ بیٹھے ہیں؟ وہ سردار نسیم کیا کر رہا ہے، وہ چیف جسٹس کیا کر رہا ہے، اس کا ٹیم، وہ یحییٰ آفریدی، وہ کیا بلا ہے، یہ سب کو، اور سارے بینچز ان کے بنیں گے. اب آپ کے صرف 5 ججز رہ گئے ہیں سپریم کورٹ میں. آپ کا مطلب میرا یہ ہے کہ جو آئین و قانون کے ساتھ کھڑے ہیں وہ صرف 5 ہیں. باقی جو 11 ججز ہیں، اس وقت 16 کی تعداد ہے، 17 ہوتی ہے سپریم کورٹ میں جسٹسز. اچھا، اب جب آپ کے مطلب 11 ایک طرف ہے، 5 دوسری طرف ہے، اور 5 میں بھی جو مظاہر نقوی صاحب ہے، اس کو جو سپریم جوڈیشل کونسل گھر بھیجنے والی ہے. صرف ایک پرویز الہی کے ساتھ جو اس کا ٹیلی فونک گفتگو ہوئی تھی جو لیک ہو چکی تھی اس پر. اب آپ دیکھیے کہ یہ آپ کون سے نظام میں رہ رہے ہیں. میرے خیال میں دنیا میں یہ نظام، رات کو میرے خیال میں بی ایف ٹی بھائی بات کر رہے تھے ہنگری کی، اس پر میں نے آج بہت خود بھی ریسرچ کیا. دیکھیں ہنگری کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ صرف جوڈیشری خراب ہے، وہاں پر بھی اسٹیبلشمنٹ کے رابطے ہوتے ہیں جوڈیشری کے ساتھ، لیکن اس معیار کے نہیں ہوتے جو پاکستان میں ہوتے ہیں، یہ دنیا کی کسی ملک میں نہیں ہوتے. آپ دیکھ لیجئے. تو جب آپ کا یہ حال ہو کہ آپ کا اسٹیبلشمنٹ بھی ننگا ہو، آپ کا عدلیہ بھی ننگا ہو، آپ کا الیکشن کمیشن بھی ننگا ہو، آپ کا ہر ریگولیرٹیز جو بھی ہے وہ سارے ننگے ہو، اور وہ ایک شخص کے ساتھ کھڑے ہو، یعنی اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہوں، تو آپ اس کو کوئی معمولی میچ سمجھتے ہیں. یہ معمولی نہیں ہے. تو ہم تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے عوام نکلیں گے الیکشن ڈے پر، یہ الیکشن کرائیں گے؟ یہ کبھی نہیں کرائیں گے. دیکھو ہمیں کچھ دکھایا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف یہ کر دے گا، ورلڈ بینک. آپ کو پتہ ہے کہ کل ڈنر ہو چکی ہے پاکستانی یعنی لوگوں کے، یعنی جو ہمارے ڈیل کرتے ہیں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کو، اور ان کے درمیان ڈنر ہو چکا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی تھوڑے دنوں کے لیے ہم اس کو پوسٹ پون کرتے ہیں، لیکن ایک طرف سے معمولی سا اشارہ دیا ہے کہ الیکشن تو کرنے پڑیں گے. وہ بھائی یہ الیکشن نہیں کریں گے. یہ کون کہتا ہے کہ یہ الیکشن کریں گے؟ یہ جس طرح اس نے جسٹس عامر فاروق نے جو اپلیکیشن منظور کر لیا ہے، وہ اٹھا لیا ہے جس ایک عام شہری کی طرف سے کہ بھائی حالات ٹھیک نہیں ہیں، اور پھر الیکشن کمیشن نے کیا دوغلی پالیسی ہے، وہ جس کا اپنا طریقہ کار ہے کہ ہمیں 3.5 لاکھ آدمی افواج پاکستان سے چاہیے. اور بھائی 3.5 لاکھ، 3.5 کبھی زندگی میں ہو، یعنی امپاسبل چیزوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں. کیونکہ وہ تو کہیں گے، وزارت دفاع والے کہیں گے نہیں بھائی ہم تو اتنے سپیئر ہی نہیں کر سکتے، زیادہ سے زیادہ ہم 25-30 ہزار تک جا سکتے ہیں، 3.5 لاکھ کہاں سے آئیں گے؟ اور یہی ان کے حربے ہیں کہ وہاں سے یہ بیان آئے گا، پھر سپریم کورٹ کے سامنے رکھیں گے، دیکھیں جی وزارت دفاع تو یہ کہہ رہی ہے، داخلہ یہ کہہ رہی ہے. ان سب کو ذرا آپ ذہن میں رکھیں اور دیکھیں کہ اس وقت جو سیناریو بن رہا ہے وہ الیکشن کی طرف آپ کو نہیں لے کے جا رہا مکمل. تو ان کو جب یہ یقین ہوگا کہ عوام میں عمران خان مائنس ہو چکا ہے تو تب الیکشن کریں گے. یہ بات بہت لمبی ہے، اور وہ تو مائنس ہونے والا نہیں ہے، یہی تو مسئلہ ہے. لیکن اب کیا کریں گے؟ یہی کریں گے کہ میڈیا کو جس طرح یہ شیرازی محترمہ جو ہے اس نے بیان دے دیا، اس طرح اور جعلی سروے کرائیں گے. ٹھیک ہے، ان کے ذریعے عوام کے جو وہ جوش و ولولہ ہے اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اتنا بڑا سانحہ ہونے کے بعد 71 میں یہی سب کچھ ہوا تھا، لیکن یہ ان سے بڑے سانحات آنے والے ہیں اگر یہ اسی ڈگر پر قائم رہے. اور افسوس یہ ہے کہ جو خبیث بیٹا ہے اپنی کرسی پر، وہ خبیث یہی کوشش کرے گا کہ کسی طریقے سے بھی عمران خان نہیں ہوگا. تو جب عمران خان نہیں ہوگا اس کا مطلب پاکستان کے عوام نہیں ہوں گے. یعنی 25 کروڑ میں تو کم از کم 20 کروڑ عوام تو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو ایسے ہو سکتا ہے کہ یہ ملک باقی رہے، خدا نہ کرے میرے منہ میں وہ نہ ہو، لیکن حقیقت یہ ہے جو ہمارے نظر آ رہا ہے. اور یہ بہت خطرناک چیزوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور سب اپنے سیلف انٹرسٹ کے لیے. ان کے پاکستان کے ساتھ ان لوگوں کا کوئی لین دین نہیں ہے. نواز شریف کو تو صرف یہ کہہ دو کہ بھائی یہ لاہور آپ کو ہم جدا کر کے دیتے ہیں، آپ اس کے بادشاہ ہے، تو خدا کی قسم وہ کل اس پہ سائن کرے گا کہ وہ یہی تو میں چاہتا تھا. وہ سب سے بڑا دشمن، اگر ہم پہلے کہتے تھے نا کہ شیخ مجیب الرحمان اور پتہ نہیں پیپل پارٹی نے یہ کیا تو کیا، نیشنل عوامی پارٹی نے یہ کردار ادا کیا تھا، کانگریس نے یہ کیا، یہ سب غلط باتیں ہیں. اصل میں اس وقت جو آلات موجود ہے یہ پاکستان کی جڑوں کو کاٹ رہے ہیں، اور یہ عوام کو اس کا احساس نہیں ہے. اگر عوام میں احساس ہوتا تو یہ نکل آتے. اوور ٹو یو سر.
السلام علیکم. جی بی ایف ٹی بھائی، یہ آپ کوئی کوشچن کیا حال ہے پلیز. جناب؟ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا فہیم بھائی آپ اویلیبل ہیں؟ فہیم بھائی اگر آپ نیچے یس یا نو لکھتے ہیں. ایک کوشچن تھا فہیم بھائی آپ سے. اچھا لگتا ہے وہ بزی ہیں. اچھا عنایت بھائی، خرم بھائی، اوسی بھائی، آپ سب لوگوں کے لیے ایک کوشچن ہے. ایک منٹ. جی اوسی بھائی آپ کو میں نے ریکویسٹ ڈال دی ہے، پلیز آپ واپس آ جائیں. اچھا کوشچن ہے، دیکھو سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کا ایک آئین ہے جس کو ہم 73 کا آئین کہتے ہیں، اور ایک کانسٹیٹیوشن ہے اور عدالتیں ہیں اور فوج ہے اور ایوری تھنگ، ٹھیک ہے. مگر رائٹ ناؤ ہم اپنے آپ کو فول کر رہے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی سسٹم انصاف پہ چل رہا ہے. وہ ریالٹی ہے کہ منی مارشل لا لگا ہوا ہے. ہم اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں کہ بھئی ڈیبیٹ اچھی بات ہے مگر لیٹس گو ٹورڈز سلوشنز. تو میں ایک دو سلوشن اگر آپ کے سامنے میں پٹ اپ کرتا ہوں اور اس پہ اگر آپ لوگ ڈیبیٹ کریں تو عنایت بھائی آپ کی اگر اجازت ہو. جی آپ کلپس کی بات کریں، بالکل صحیح ہے بات، اچھا آپ بہت زبردست بات کر رہے ہیں. اچھا تو میں نے ایک سجیشن کل بھی ڈالا تھا، اور آج جو ہے کیا کہتے ہیں ابھی ہم ایک فورم پہ تھے، تو وہ بھی فرسٹ آف آل فہیم بھائی کے لیے اگر وہ انصاف لیگل فورم کے تھرو ایک لیٹر ہمیں لکھوا دیں جس میں جتنے بھی عمران خان کے ساتھ جو بدسلوکیاں ہوئی ہیں فرام ڈے ون جب سے ان کو گرایا گیا ہے، تو اس کے لیے میں سجیسٹ کر رہا ہوں کہ ای یو میں ہمیں کوئی صاحب مل گئے ہیں، وہ ای یو تک وہ پہنچا سکتے ہیں، جو ڈوسیئر یا لیٹر ہو، سمپل A4 لیٹر ہو، یا اگر کوئی ڈوسیئر ہو. پھر ہے یو ایس اے میں، کینیڈا میں، یو کے میں، آسٹریلیا میں، جہاں جہاں پر ہم رہتے ہیں، مائنس عرب کنٹریز، کیونکہ وہاں کا لا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. مگر ویسٹ میں ہم وہ ڈوسیئر لے جا سکتے ہیں، اس کو ہم لیک بھی کر سکتے ہیں. جتنے جو میڈیا ہاؤسز ہیں، اسکائی نیوز ہو گیا، BBC ہو گیا، ٹیلی گراف ہو گیا، جو بھی آپ کے بڑے نیوز پیپرز ہیں، ان کو بھی ہم سینڈ کر سکتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، اس میں اگر ہم یہ 3 چیزوں کا، ابھی آج کل کی جو ہماری گورنمنٹ ہے، جب سے عمران خان کی حکومت گئی ہے، کہ ہم کوئی انفارمیشن جمع کریں کہ بھئی کیا ہو رہا تھا، اپنی جو ہماری جو کمپنی ہے انہوں نے کیسے زیادتی کی ہیں، اپنا کیا کہتے ہیں کدھر گئے، آئی ہیڈ ریٹن ڈاؤن سم ویئر. چلو وہ ہاں، جوڈیشل انڈیپینڈنس ہماری کیوں نہیں ہے؟ جیسے آپ لوگوں نے بولا ہے، میں اتنا ایکسپرٹ نہیں ہوں لاء کا کہ بھئی ایک چیز ہائر جوڈیسی سے لوور جوڈیسی پہ کیسے جا سکتی ہے. تو اگر اس کا کوئی انفارمیشن اکٹھی کریں. اس کے بعد ہے ٹرانسپیرنسی، کہ کیا جیسے یہ تقرریاں ہو رہی ہیں عدالت کے ڈفرینٹ ہیڈز آف جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ چینج کیے جا رہے ہیں. اور فائٹ اگینسٹ کرپشن، کہ کتنی کرپشن ہو رہی ہے، کتنے پیسے بانٹے جا رہے ہیں. تو یہ تو ہو گیا اس ڈوسیے کا، اگر ہم اس کے کانٹینٹ میں جاتے ہیں. اور آخری چیز، اگر آپ لوگ جہاں پر بھی رہ رہے ہیں، اگر آپ انفارمیشن اکٹھی کرتے ہیں، جو ہمارے 3 ایکس آرمی چیف تھے، پاپا جون جو دوسرے تھے کیانی صاحب، جن کا جزیرہ سنا ہے آسٹریلیا میں ہے، اور باجوہ صاحب کا بیلجیم میں کچھ ہے. تو اگر ان تینوں کے بارے میں بھی انفارمیشن ہم جمع کرتے ہیں، 99.9% جو پبلک ہے، شاید یہاں کی گورنمنٹ انٹرسٹڈ نہ ہو مگر یہاں کی پبلک انٹرسٹڈ ہوگی، کیونکہ ریسیشن آسٹیریٹی چل رہی ہے یورپ میں، مجھے باقی جگہ کا نہیں پتہ. تو عوام انٹرسٹڈ ہوگی کہ کیسے بلینز آف ڈالرز یا پاؤنڈز یہ ان کنٹری میں کیسے لے کر آئے. تو آپ لوگ اس پہ کیا کہیں گے؟ خرم بھائی آپ سے شروع کرتے ہیں، پھر اوسی بھائی آپ کے پاس لے کر آتے ہیں. یہ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ جی بسم اللہ. جی بی ایف ٹی بھائی، بڑی خوبصورت بات کی آپ نے. دیکھیں، جہاں تک بات ہے ٹرانسپیرنسی کی، تو بیسیکلی انہوں نے ٹارگٹ ہی ٹرانسپیرنسی کو کیا ہوا ہے، کیونکہ اس کو ٹارگٹ کر کے ہی یہ اپنے جو ہیں وہ بینیفٹس وہ ان کو ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں. ادروائز اگر ٹرانسپیرنٹ سسٹم رہے تو میرا نہیں خیال کہ یہ سسٹم کو ٹیمپر کر سکتے ہیں. خرم بھائی سوری، آئی تھنک ہم پوائنٹ سے تھوڑا سا ڈائیورٹ ہو رہے ہیں، پلیز مائنڈ نہیں کرنا. یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا، میں اس میں نہیں چاہ رہا کہ یہ اچھا ہو رہا ہے یا برا ہو رہا ہے، دیٹس irrelevant. اور میرا کوشچن تھا کہ ہم یہ ڈوسیئر بنائیں، کل کو الیکشن ہوتا ہے نہیں ہوتا،
جب یہ ویسٹ میں جب آپ کوئی چیز ان موشن میں ویل ان موشن میں ڈالتے ہیں نا تو وہ اس کو منطقی انجام تک لے کے جاتے ہیں. 1 سال بعد لے کے جائیں گے, 2 سال بعد لے کے جائیں گے, 3 سال بعد لے کے جائیں گے, مگر ایونچولی وہ اس کو منطقی انجام تک لے کر جاتے ہیں. تو میرا کہنے کا مطلب تھا اگر ہم کوئی چیز اس طرح یہاں پر بیٹھ کے فارمولیٹ کرتے ہیں اور وہ اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی لائر آپ کو جانتے ہیں جس کو آپ جانتے ہیں, اس طرح کی ڈاکومنٹیشن بنائیں اور ہم ان کو سبمٹ کرائیں, ان کی کاپیاں بنا کے ڈفرینٹ پارلیمنٹ میں ہم سبمٹ کرائیں اینڈ پھر اللہ میاں پہ چھوڑ دیں کہ بھئی اس سے کیا ہوگا. یہ میرا کہنے کا مطلب تھا. جی بیک ٹو یو خرم بھائی. جی اس میں بی ایف ٹی بھائی اگر ہم نے وہ پیٹنٹ مٹیریل اکٹھا کرنا ہے نا تو اس کا پھر بیسٹ فورم ہے کہ ہماری جو پیٹیشنز لگی ہوئی ہیں کورٹ میں کہ خان صاحب پہ اس طرح کے ظلم و ستم ہو رہے ہیں یا ڈے فرسٹ سے ان کو اس طرح سے جو مطلب کیا گیا ہے وہ بیفور دی لا ان کو فیئر ٹرائل کا موقع نہیں دیا گیا, وہ ان کا جیل ٹرائل کیا گیا اور اس میں بھی یہ لیکوناز ہیں اور ان پہ یہ ظلم و ستم کیے گئے. تو اس کے لیے جو بھی پٹیشنز پینڈنگ ہیں یا جو بھی مطلب وہ ہیئرنگ میں ہیں تو ان پٹیشنز کے اندر جو بھی ہمارے جو بلٹس پوائنٹس تھے ان کو ریز کیا جا سکتا ہے اور ود پروف کہ یہ ہیئرنگ میں ہے لیکن اس کی وہ جو ہے ہیئرنگ ہو نہیں رہی, یہ مطلب ایکسیپٹیڈ ہے, ہیئرنگ نہیں ہو رہی یا اس کی ڈیٹ جو ہے 2-3 مہینے بعد کی ڈالتے ہیں, وہ ایک ہمارے لیے وہ ہیلپنگ میٹیریل ہے. دوسرے نمبر پہ جو بھی ہمارے پاس میٹیریل ہے فزیکلی کے جو مطلب کوئی ویڈیوز ہیں یا جو بھی ہم اس سے ریلیٹڈ جو ہے ہمارے لائرز دے سکتے ہیں, جو بھی ججمنٹس آئی ہیں جج صاحبان کی, وہ ہائی کورٹس کی ہوں, وہ لوئر کورٹس کی ہوں یا بھی سپریم کورٹس کی ہوں, وہ ججمنٹ سے جو انہوں نے آرڈرز پاس کیے ہوئے ہیں اس سے ہم میٹیریل لے سکتے ہیں. تو یہ سارا کلیکٹیو میٹیریل کر کے پھر وہ ہمارے ایک فورم سے جو ہے وہ لانچ ہو تو وہ ایک پیٹنٹ طریقے سے ہم کلیکشن کر سکتے ہیں. میرے خیال میں جہاں تک میں آپ کی بات کو سمجھاؤں ٹھیک ہو تو گیا. جی 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 اچھا. باقی اوسی بھائی اگر آپ کی طرف آتی ہیں, عنایت بھائی آپ کو میں کنکلوڈ کے لیے دوں گا کیونکہ اوبیسلی آپ کی ڈیپتھ کافی زیادہ ہوتی ہے ماشاءاللہ, تو آپ کو آخر میں انشاءاللہ آپ کے پاس لے کر آئیں گے سارے بھائیوں کو سن کے, تو آپ اس کو انشاءاللہ کنکلوڈ کریں گے. اگر فہیم بھائی اویلیبل ہیں, فہیم بھائی آپ اینی ٹائم اس میں جمپ ان کر سکتے ہیں, جب بھی آپ اویلیبل آپ مائک کھول سکتے ہیں. جی اوسی بھائی آپ کی طرف. جی السلام علیکم سارے بھائیوں کو. بالکل بی ایف ٹی بھائی ویلکم فہیم بھائی, فہیم بھائی یہ آگے ہیں. السلام علیکم فہیم بھائی. سوری اوسی بھائی میں نے آپ کو بیچ میں روک دیا. جی فہیم بھائی ویلکم. میں ادھر ہی ہوں سر, آپ بات کریں جب کوئی نہیں, آپ بات کریں, میں سن رہا ہوں, میں آپ کے ساتھ, کوئی مسئلہ نہیں. وہ بیچ میں سنڈے کے لیے بہت سارے فائنل کئیوں نے پیمنٹیں کر رہی ہیں, کچھ کرنا ہے تو ساتھ ساتھ وہ بھی میں کر رہا ہوں کیونکہ آج سے میں نے جن لوگوں کو میں نے انگیج کرنا ہے, باقی ٹیمیں تو لگی ہوئی ہیں, بس وہ اس میں لگا ہوں, تو اور تو کوئی نہیں, آپ بات کریں. میں ایکچولی ارلی آن جب آپ لوگ بات کر رہے تھے تو میں چاہ رہا تھا کہ ہم بات کریں کہ جو بھی الیکشن سر پہ ہے اس کے لیے کیا طریقہ کیا جائے کہ ہم چیزوں کو تیز آگے لے کے چلیں, تو بے شک اس پر بات کریں. لیکن اوبیسلی آپ لوگ سیاسی بات کر لیں, اپنے دل کا غبار ٹھنڈا کر لیں, اس کے بعد نہیں نہیں آپ کوئی بات نہیں, وی کم بیک. چلو اس کو فریز کرتے نہیں ہیں. نہیں 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 نو 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 ویل گو بیک, نہیں اس کو فریز کر لیتے ہیں. کیونکہ مجھے دیکھو حلقہ کی آپ کو پتہ ہے میں حلقے کی سیاست کو زیادہ نہیں جاتا. عنایت بھائی کو زیادہ انفارمیشن ہے. عنایت بھائی آپ ذرا اپنے پٹ اپ دیں الیکشن میں کہاں پر ہمیں ایج ہے, کہاں پر ایج نہیں ہے, کہاں پر مارجن, کیونکہ آپ کو زیادہ پتہ ہے. تو ویل گو بیک ٹو بی ایف ٹی پالیٹکس. جی بھائی, عنایت بھائی اگر آپ بی کے ایف ٹی پاس بھائی, مائک لے کر آتے ہیں آپ کنٹریبیوٹ کریں کہ بھئی کہاں پر ہماری مشکلات ہیں سیٹوں میں نکالنے کی, کہاں پر ہمیں آسانیاں ہیں. تو بیک ٹو دا پولیٹکس. جی عنایت بھائی بسم اللہ. ایک سیکنڈ بی ایف ٹی بھائی, بات کسی اور طرف چلی گئی ہے, آپ اسے چلائیں. اس کے اوپر تھوڑی دیر جو پہلے بات ہو رہی تھی اس کو بالکل چینج نہ کریں, بات ٹھیک ہی چل رہی تھی, آپ بات کریں, اس کے بعد اس کے اوپر میں سوال کر لوں گا, پھر اس کو آگے لے چلیں گے, ٹھیک ہے؟ یہ صحیح جو بات آپ کر رہے ہیں بی ایف ٹی بھائی, اس کے ساتھ سب متفق ہے. یعنی جس طریقے سے مطلب سیدھی سادی بات یہ کہ آپ اس نظام کو ننگا کرنا چاہتے ہیں ای یو کے ذریعے, دنیا کے ذریعے, تو یہ بہت اچھی ایفرٹس ہے اور اس کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن جو کچھ آپ کو
میرے پہلے بھائی نے بتا دیا کہ یہ جو اس وقت جاری کیسز ہے ان کا اگر تھوڑا سا ریکارڈ یا ان کو یا آپ خود اس کو سبمٹ کریں کہ بھائی ایک شخص کے لیے تو پورا ہائی کورٹ چلا گیا ایئرپورٹ پر بایو میٹرکس کے لیے، دوسری طرف صرف ایک شخص کو یعنی اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقل کرنے پر بھی اس نے 32 دن لگائے۔ یہ آپ کو یہ جب آپ دنیا کے سامنے رکھیں گے تو وہ خود بخود کہیں گے کہ یار یہ تو دنیا میں نہیں ہوتا یہ سب کچھ جو ہمارے عدالتوں کی طرف سے ہوتا ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، یہ ہائی لائٹ ہونا پڑے گا۔ تو یہ بہت چیزیں ہمارے پاس وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے انشاءاللہ۔ اور آپ کی بات بالکل، یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ بہت اچھی ایفرٹس ہے، زبردست ہے جی۔ اوور ٹو یو جی اوسی بھائی، آپ اگر اپنا انپٹ دینا چاہیں، کیونکہ میں تو اس کو فریز کر رہا تھا مگر اوبیسی باس کی طرف سے انفارمیشن ملی ہے، فہیم بھائی کہہ رہے ہیں کہ اس کو کنٹینیو کریں، تو بسم اللہ۔ جی بی ایف ٹی بھائی، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایشو ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے۔ ایک تو جیسے جوڈیشری ہے نا ہماری، اس میں 2-3 چیزیں بس آپ کو پوائنٹ اس میں ایڈ کروں گا سوری اوسی بھائی، میں کہ اگر ہم اور چیز بھی ایڈ کر دیں، پتہ نہیں کوئی لکھ رہا ہے کہ نہیں، یہ جو ہمارے جو بندے مرے گئے تھے نا، جیسے ایک جرنلسٹ مارا گیا تھا، شہید ہوا تھا ارشد شریف، ایک وہ جو لڑکا تھا جو کیا کہتے ہیں زمان پارک میں تھا، اور ایک چھوٹا بچہ، تو اس طرح کی دیکھو آپ کو پتہ ہے ویسٹ میں بچوں کے بارے میں سینسٹیوی زیادہ ہوتی ہیں، جانوروں کے بارے میں سینسٹیو زیادہ ہوتے ہیں، بچوں کے بارے میں، جرنلسٹ کے بارے میں، تو جو چیزیں ان کی دبتی رب ہے اگر وہ ہم ہائی لائٹ کریں گے ویو جی بی ایف ٹی بھائی، میں اس میں تھوڑی سی 2 چیزیں ایڈ کرتا ہوں۔ ایک تو آپ کی جو جوڈیشری ہے نا، اس کی آپ کو پتہ ہے ایک سالانہ وہ ایک جسٹس انڈیکس پبلش ہوتی ہے، رائٹ؟ وہ اس کو کہتے ہیں مطلب ابھی جی 2023 اس ہے، میں ہاں، اور اس کا نکلے گا ابھی سال کے آخر میں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نکالتی ہے وہ سارا۔ نہیں 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 نہیں، نہیں وہ نہیں، ہمارا یہ جو ہوتا ہے، میں آتی ہے نام نا، بھول گیا ہوں۔ یہ لالا یہ ورڈ جسٹس پروجیکٹ ہے، رول آف لا انڈیکس اس کو کہتے ہیں، ہاں، WJP یہ فالو کرتے ہیں دن آگ والے۔ جی۔ تو یہ جو ہے اس میں بی ایف ٹی بھائی 140 ممالک جن کی انہوں نے ڈیٹا کلیکٹ کیا اور اس کی جتنی رولنگز تھیں، اور جہاں وہاں جس سے انصاف کے بہت سے ان کے کرائیٹیریاز ہیں، اس پہ ہم بات نہیں کرتے۔ پاکستان 140 میں سے آپ جو ہے وہ تقریباً سمجھ لیں کہ 129واں نمبر ہے آپ کا، ٹھیک ہے۔ اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے جو ممالک ہیں جن کے ساتھ آپ کی وہ کیا جاتا ہے، آپ کو کیٹیگرائز کیا جاتا ہے، اس اوسی بھائی میں پہلے نمبر پہ کون ہے؟ جی میں بتاتا ہوں آپ کو، جو ساؤتھ ایسٹ، کیونکہ اس میں نا آپ سمجھ لیں کہ جو ڈیموگرافک ہوتی ہے نا، ہمیں کیونکہ ہماری کیٹیگری ساؤتھ ایسٹ ایشین ہے، ہم اپنے آپ کو آسانی کے ساتھ انڈیا کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں، افغانستان کے ساتھ، نیپال کے ساتھ، سری لنکا کے ساتھ، رائٹ۔ اس میں آپ دیکھیں جو نیپال ہے، نیپال 69 نمبر پہ ہے، رائٹ، یعنی ہم 129ویں نمبر پہ ہیں، نیپال ہم سے کتنی بہتر ہے، ان کی جی ڈی چھوٹا سا ملک ہے، رائٹ۔ اس کے بعد پھر آپ کا سری لنکا، اور اس کے بعد انڈیا، یعنی کہ 73 اور 76 بالترتیب آپ یوں سمجھ لیں، ٹھیک ہو گیا سر۔ ایک تو یہ حالات ہیں ہمارے، یعنی کہ ہماری جوڈیشری آپ کو دنیا کی کسی بھی فورم کے اوپر یہ چیز بابر کروانے کی ضرورت نہیں، زور نہیں آپ کو لگانا پڑے گا یہ بتانے کے لیے کہ آپ کا جو عدالتی نظام ہے وہ دراصل کرپشن کے اوپر مبنی ایک ظلم کا نظام ہے، وہ انصاف کا نظام نہیں، یہ ثابت کرنے کے لیے آپ کو کوئی زور نہیں لگانا پڑے گا، پہلی بات۔ دوسری، یہ جو ڈوسیر آپ نے کہا ہے، بالکل وہ لیگل ایکسپرٹ مائنڈز ہیں جو اس پہ تیاری کر سکتے ہیں، اسپیسیفکلی عمران خان صاحب کے متعلق اس کی ساری حد بندی کر کے اس کو تیار کر سکتے ہیں، اس ڈوسیر کو، رائٹ۔ ایک تو آپ انٹرنیشنل جو کورٹ آف جسٹس ہے، ٹھیک ہے، اس کی جیوریڈکشن جو ہے نا، اس میں ایک میں ٹیکنیکل چیز آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں جتنی، چونکہ یہ بنا ہے انڈر دی امبریلا آف اینڈ ود دی کولیبریشن آف یو این، تو یو این کے جتنے سگنیٹریز ہیں ممالک، جن جو اس کے ساتھ اس معاہدے میں ہیں، یو این کے ساتھ جو معاہدے میں ممالک ہیں، ان کے تمام، یعنی کہ انڈر سرٹن رولز اینڈ ریگولیشنز، ان تمام ممالک کے اندر اس کی جیوریڈکشن ہے، یعنی کہ اس کی
जो अहकामात है उसका इतलाक किया जा सकता है, राइट। ये लीगल हो गया ये फोरम जिस पे आप ये नेगोशिएट करते हैं। भाई सॉरी, रिपीट कीजिएगा, आईसीजे के बारे में क्या कह रहे हैं? जी मैं कह रहा हूँ कि इसकी ज्यूरिडिक्शन जो है ना जी, इसकी ग्लोबल ज्यूरिडिक्शन है इसकी, ठीक है ना। यानी कि इसकी जो ज्यूरिडिक्शन है इसकी ग्लोबल ज्यूरिडिक्शन है। जितने यूएनओ के सिग्नेटरीज हैं ममालिक, वो ममालिक इसको तस्लीम करते हैं, क्योंकि अंडर द यूएनओ अम्ब्रेला इसको जो है इसको स्टैब्लिश किया गया आईसीजे को, ठीक है सर। अच्छा, इसके ये दूसरी पॉइंट हो गया। तीसरी चीज ये है कि मिसाल के तौर पे जैसे मैं हूँ, ठीक है ना, मैं एक यूएस सिटीजन हूँ आप हैं, आप एक ब्रिटिश सिटीजन है, मिसाल के तौर पे ये बीएफटी एक ब्रिटिश सिटीजन है, राइट। तो कि हम में से अक्सर जो हैं हम डुअल नेशनल्स हैं, राइट। हम ब्रिटिश भी हैं और हम पाकिस्तानी भी हैं, हम अमेरिकन यूएस भी के भी हैं और हम पाकिस्तानी। हम इसमें एक लीगल हमारे पास एडवांटेज ये है कि हम चूंकि इस डुअल नेशनैलिटी की कवर के नीचे मैं अपने मुतलका कोर्ट या अपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये प्ली ले सकता हूं कि मेरे इंसान, चूंकि मेरी डुअल नेशनैलिटी है और मेरे इंसानी हकूक की पामाली हो रही है एज अ अमेरिकन सिटीजन, ठीक है ना, नॉट ऑन द अमेरिकन सॉइल बट ऑन सॉइल कि जहां पे मैं एक डुअल नेशनल हूँ, राइट। अच्छा, ये हम प्ली ले सकते हैं, ठीक है। ये कुछ लीगल एक्सपर्ट के साथ भी आप कंसल्ट, लेकिन जितने भी ममालिक है, अच्छा होगा क्या इससे, फर्क तो नहीं पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अगर यूएस की कोई अदालत मेरे हक में, लोअर कोर्ट या उसका हायर कोर्ट मेरे हक में, या हमारे हम पिटीशन लेके जाते हैं यहाँ पीटीएल सारे हमारे हक में वो रूलिंग दे देते हैं, तो इससे उनकी ज्यूरिडिक्शन वहां पे तो नहीं होगी, कोई फर्क। लेकिन ये बहुत बड़ा एक प्रेशर पॉइंट बनेगा, बहुत बड़ा आपका एक मीडिया इवेंट बनेगा, जिसके ऊपर फिर आप कैपिटलाइज, आप देखें ना हमारा डायस्पोरा जो है पूरी दुनिया के अंदर है। आप इमेजिन करें कि आप 140 ममालिक के अंदर हमारी तंजीमें ये प्ली लेके अपने अपने हायर कोर्ट में वहां जाके मीडिया इवेंट बनाती हैं, तो ये कितना बड़ा इस पे प्रेशर बनेगा। जी ओवर टू यू सर। जी, इसमें ओसी भाई एक चीज़ और है। देखिए, ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ पूरन भाई, जस्टिस, पूरन भाई, वन सेकंड जी लेकर मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक जी सेकंड कीजिए। इनायत भाई आपके पास लेकर आता हूँ, जिस वन सेकंड नहीं, मैं बाकी सिर्फ को थोड़ा मौका इसके देते हैं। सामने रखता हूँ, फिर आप इस पे डिबेट करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा ना। अच्छा ये वन जो सेकंड, होता है, अच्छा ये हर इनायत साल भाई 1 मिनट, सालाना जाविया भाई, रिपोर्ट जो आती है जाविया भाई आप वो नीचे जाओ फिर वापस आ जाओ, जाविया भाई आप नीचे जाके फिर वापस आ जाए। थैंक यू जी। इनायत भाई आप कंटिन्यू करें। ये PLD 2023 है। तो अब PLD 2023 जो होगा उसमें ये जितने सब कुछ हुआ है अदालतों के सामने, ये सारा आ जाएगा। हर साल का PLD निकलता है, तो उसको वो आपकी रसाई है वहाँ, यानी आप कर सकते हैं किसी वक्त भी, आप PLD को डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब ये चीज़ें आप रखेंगे तो सबको पता चल जाए कि पाकिस्तान में हकीकत में क्या होता है। जी थैंक यू खुरम भाई। कोई मसला नहीं। मास्टर साहब आपको बताता हूँ जी, खुरम भाई आपको एंड में डेफिनेटली शामिल करेंगे। जी मास्टर भाई, अगर आप इसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहते हैं, अगर आपने क्वेश्चन रिपीट कर देंगे। नहीं, क्वेश्चन मैंने सर सुना है आपका। मैं तो सिर्फ एक आपको बात कहना चाहता हूँ कि बिस्मिल्लाह। हम रोज खैर इसी बातों पे बातें करते हैं इसी टॉपिक पे, लेकिन वो कुछ बंदे कह रहे हैं जी ये निज़ाम नंगा हो गया या कुछ हो गया। मेरी नज़र में ना ये इन सारा जो सिस्टम है ना, ये एक मुर्दा लाश की तरह है, ठीक है। ये जितनी देर करेंगे इलेक्शन में या कुछ करेंगे, ये बदबू इनकी बढ़ती जाएगी। क्योंकि एक आम मजदूर जो पाकिस्तान का आम बंदा है, मेरी तरह अनपढ़ बंदा है, वो भी अब ये सवाल उठा रहा है कि आप जो है ना वर्दी पहन के जो मर्जी कर लो तो आप पे कोई कानून लागू नहीं होता, और एक आम बंदा जो है ना उसको आप कहते हो कि वो ये करे वो करे। पहले खुद कानून पे अमल करो तो आप किसी दूसरे पे करवा सकते हो। तो ये एक जिंदा लाश बन गया सारा निजाम। आप देख लो कि इमरान खान को इन्होंने जेल में रखा हुआ है, वो उसका मुकदमा भी जेल में सुना जा रहा है, वो रिहा भी जेल से होता है, कैद भी जेल में, फिर उसको अरेस्ट करते हैं। तो उससे लगता ये है कि ये सारा निजाम जो है ना खुद अरेस्ट हो गया है। वो बंदा आजाद है, जेल में भी बैठ के वो आजाद है। जी मैं इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू।
جی جی تھینک یو. آپ کا ویو پوائنٹ دیکھو ماسٹر بھائی، پوری ٹک ٹاک بھری ہے براڈوں سے اور ساری ہم باتیں کر رہے ہیں. میں صرف ایک ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو رکھنا چاہ رہا تھا کہ ہسٹری میں دیکھو، کل کو بی ایف ٹی نے بھی مر جانا ہے، آپ نے بھی مر جانا ہے، ہم سب لوگوں نے ایک دن دنیا سے تو جانا ہے نا. ایٹ لیسٹ کوئی کام چھوڑ کے جائیں کہ اگلے 75 سال میں ہمارے ساتھ یہ نہ ہو. یہ صرف ایک قسم کا ایک ڈاکومنٹیشن کا آئیڈیا تھا، تو وہ ہم کرنا چاہ رہے ہیں. باقی تو انشاءاللہ الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. جی ندیم بھائی، اگر آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں. ویلکم ندیم بھائی. بھائی میرے خیال سے بزی ہیں. عابد بھائی آپ ہوسٹ ہیں، آئی نو آپ خاموش رہتے ہیں، اگر آپ اویلیبل ہیں آپ اپنا ویو پوائنٹ دیں گے. جی عابد بھائی بسم اللہ. آپ نے میرے سے سوال کیا تھا یا کسی اور سے؟ جی جی فہیم بھائی آپ آ جائیں، جی آپ آ جائیں فہیم بھائی. بسم اللہ آپ کریں، بسم اللہ کریں. نہیں عابد بھائی کو کر لیں، اس کے بعد کر لیتا ہوں نا میں بات. شور شور شور. نہیں سر آپ کریں سر. اچھا نہیں، اصل میں ماسٹر صاحب نے بڑی سیدھی اور جھٹکی بات کی جو بہت ہی زبردست تھی، ریالٹی چیک تھی، اس میں کوئی شک کی بات نہیں. اصل میں جب میں آیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ تھوڑا سا اسے کھول لو، اس کے بعد ہم الیکشن کی طرف جاتے ہیں. تو میں نے صرف اس لیے کہ تاکہ یہ نہ ہو کہ کوئی چیز ہم ڈٹرمن کروا رہے ہیں یہاں پہ. تو وہ بالکل صحیح ہے کہ ہم جب چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ کن چیزوں پہ ہم بات کر سکتے ہیں تاکہ وہ باتیں ان ریئیکشن اس کو کمپین کی صورت میں رکھ سکیں، تو وہ تو لالا ہی صحیح بات کر رہے ہیں. تو وہ سبجیکٹ بیس ہم کر سکتے ہیں. بلکہ آج تو ہم ڈیبیٹ کو اس طرح لے کے چلتے ہیں کہ ہم نے کیسے ان ساری چیزوں کو ایز اے کمپین چینج کرنا ہے، اور ہر ایک ایجنڈے پہ جیسے ہم یہاں بڑے طریقے سے بات کرتے ہیں تو اس کو سب دوست اس میں اپنا حصہ ڈالیں یا وہ یہ سارا سلسلہ کرے. میرے خیال میں یہ وہ چیزیں کرنے والی ہیں. آج مجھے نہیں پتا کہ اس براڈ کو نظر بھائی یا کوئی اور دوست اس کو لائیو بھی لے کے جا رہا ہے کہ نہیں. آئی ڈونٹ تھنک سو ٹوڈے. تو مطلب ان چیزوں کی ایک موڈالٹی سی بنا لیں کہ جب ہم کوئی ڈیبیٹ کریں گے تو ابھی الیکشن پرون اور کیسے کن کن چیزوں کو ہم یعنی کہ استعمال بھی کر سکتے ہیں. تو اس کے اوپر تو میرے خیال میں یہ اصل میں چیز ہے کرنے والی، اور میں بالکل صحیح سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان پوائنٹس کو ہائی لائٹ کر کے اپنا نیریٹو شیپ کرنا ہے. سو ٹھیک ہے، آپ آگے لوگوں کو شامل کریں. تھینک یو. میں کچھ بات کرنا چاہوں گا. سر جی وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، سوری مجھے بولنا نہیں تھی، آپ بول چکے ہیں. لیکن یہ جو بات ہے نا سر، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اگر آپ نے الیکشن کروانے ہیں تو یہ آپ کو الیکشن نہیں دیں گے سر، آپ کو سائیڈ لائن پہ چلنا پڑے گا. سائیڈ لائن آپ نے لینی ہوگی، ان کے اوپر پریشر ڈالنا ہوگا. یہ یہاں پہ نہیں ہے، امریکہ میں بھی کریں آپ، اور جہاں جہاں ہمارے دوست رہتے ہیں ہم ان سے یہ کہیں کہ یہ اپنے اپنے امبیسیوں میں جائیں، اپنے اپنے کونسلز میں جائیں اور وہاں پہ یہ کریں. انگلینڈ میں تو وہ نہیں کرتے، مجھے پتا ہے، وہاں پہ تو آپ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے رہتے ہیں. لیکن یہ امریکہ میں اور یہ یورپ میں انشاءاللہ یہ کامیاب ہو جائے گا. آپ اس پہ بات کریں، کوئی بنائیں سلسلہ، تو ہم چلتے ہیں. میں تو یہی کہوں گا. اوسی بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ جی عابد بھائی، آپ نے پوچھا تھا وہ میرے ذہن سے نکل گیا پچھلی بار. جو نمبر 1 ہے وہ سر ڈینمارک ہے، یعنی نہیں قانون. نہیں 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 نہیں، وہاں بیلجیم میں، اس لیے میں نے آپ سے پوچھا تھا. جی میں عرض کر رہا ہوں نا 2022 کی انڈیکس میں. اس اچھا کے بعد پھر ناروے، فن لینڈ اور یہ آتے ہیں. بہرحال ایک آدھ پوائنٹ سے ڈفرینس ہے، کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ہے. اور دوسرا فہیم بھائی، ایک تو نمبر میں نے چھوڑا ہے آج اپنا واٹس ایپ کا، آپ اپنے میسیجز چیک کیجئے گا. اور دوسرا آپ کی جو کمپین ہم کل بات کر رہے تھے، کمپین کے متعلق کو تھوڑی سی میں نے نا چیزیں کلیکٹ کی ہیں آپ کے لیے کل جو ہم بات کر رہے تھے. تو اس پہ پھر ہم انشاءاللہ دوبارہ اس پہ بات کر لیں گے. رائٹ، یعنی میں نے کچھ چیزیں کلیکٹ کی ہیں آپ کے لیے، تیاری کی ہے تھوڑی سی اس میں جو کل ہم بات کر رہے تھے.
نہیں ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا ایکچولی. گجر کہیں چلا گیا ہے. میرا مقصد تو یہی تھا کہ جب یہاں پہ ڈیبیٹ ہو کچھ لوگ ادھر جا کے اس کی موڈالٹی طے کر لیں، لیکن آئی ڈونٹ نو ود گجر از. تو بہرحال آپ بالکل آپ کی کیمپین کو جو پی اے لگانے کے لیے نا میں نے تھوڑا سا انتظام کیا الیکشن کیمپین میں اس زبردست کو پی اے لگانے زبردست. کے میں دوسرے فون پہ آپ کا نمبر دیکھ رہا ہوں، تو بالکل ٹھیک ہے. اس کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں. عابد بھائی جو آپ بات کر رہے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چلیں یو کے میں تو اور طرح کی ہے کہ ہمیں یورپین گورنمنٹوں کے جاگے آ کے لابی کرنی چاہیے، آپ یہ بات کر رہے ہیں. تو بالکل اس کے اوپر بات کریں اور کیسے اس کو ہم کر سکتے ہیں. تو اوور ٹو یو گائز، نو پرابلم. ٹھیک ہے. جی ہاں سر، میرا کہنے کا یہی مطلب ہے کیونکہ آپ لوگ یو کے میں ہیں اور آپ وہاں پہ خود ہی آپ کے زیادہ تر ایم پی ہیں اور جتنے کونسلر ہیں جو وہ سارے آپ خود ہی ہیں، اور کچھ نون لیگ کے ہیں، کچھ دوسرے ہیں، وہ آگے آپ کو جانے نہیں دیتے. اور وہاں پہ آپ لوگوں کی وہ جو سیاست ہے اس میں وہ یہ ڈوب کے رہ جاتی ہے بات. ہمیں کام کرنا ہے سر، ہمیں کام کرنا چاہیے. ہمیں عمران خان کو اگر باہر نکالنا ہے تو اس کے اوپر کام کرنا چاہیے، اور یہ بہترین طریقہ ہے جو بی ایف ٹی نے کہا ہے. اوسی بھائی آپ کیا کہتے ہیں اور نیاز بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ جہاں پہ آپ لوگ رہ رہے ہیں وہاں پہ آپ کے صرف یہی سلسلہ ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے وہاں پہ. تو میں نے جب جہاں سے زیادہ چیزیں جو دیکھی ہیں یہاں پہ، تو یہ لوگ زیادہ کنسرن ہیں ان چیزوں کے بارے میں. جی جی میں نے تو اس عابد بھائی کچھ دن پہلے بڑی جھٹکی سی بات کی تھی، جیسے ماسٹر ربی کر رہا تھا کہ ہم سب سے آسان طریقہ تو یہ ہے، باؤ بٹ والا فارمولہ ہے کہ ہم فنڈز اکٹھے کریں اور ہائی رینکنگ کے 126-27 میجر جنرلز، لیفٹیننٹ جنرلز یہ سارے ہیں، ان کو 2 پلاٹ لے کے دیں سارے. اللہ اللہ خیر صلاح، یہ خود ہی آپ کے حق میں ساری چیزیں کر دیں گے. نہیں میں نے اپنا اوپینین دے دیا. جی بی ایف ٹی بھائی، اوور ٹو یو سر. جی عنایت بھائی سوری آپ رہ گئے تھے، تو عنایت بھائی آپ اگر اس پہ بات کر لیں تو پھر آئی تھنک سبجیکٹ کو چینج کر لیتے ہیں. آپ بات کر لیں اس پہ جو شروع میں پوائنٹ رکھا تھا. میں تو اپنا پوائنٹ ہی بھول گیا ہوں، مگر آپ اس پہ بات کر لیں تو پھر انشاءاللہ وی چینج دا سبجیکٹ. جی عنایت بھائی بسم اللہ. ڈی ایف ٹی بھائی میرے پاس کچھ پینڈنگ ہے انفارمیشن. یا بلکہ آپ اپنی بات کر لیں، پھر عنایت بھائی اس کو کنکلوڈ کریں گے انشاءاللہ. عنایت بھائی کیا آپ کا خیال ہے؟ فائنل آپ کا. یہ جی ناصر جی بھائی بھی آئے ہیں، ناصر بھائی بھی آئے ہیں. خرم ناصر بھائی کو اوپر السلام علیکم کرنے دو، پھر اس کے بعد آپ شروع کر دیں. جی السلام سر علیکم السلام سر. علیکم. جی سر السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں سر؟ اللہ کا کرم شکر الحمدللہ ٹھیک ہے. ناصر آپ پہلے بھی آئے تھے میرے خیال میں نا؟ جی سر، کل میں نے جوائن کیا تھا سر. ہاں جی ٹھیک ہے. یہ ویلکم یار. اچھا آپ بیٹھ کے سنیں تو پھر ٹائم پہ آپ کے پاس آتا ہے مائک، پھر آپ بولیے گا. ٹھک ہے، جی میوٹ سر، لگا میں دیں. ابھی مائک میوٹ کرتا ہوں سر. اوکے جی، تھینک یو جی. تھینک یو سر. جی خرم شہزاد جی. عنایت بھائی آپ کے پاس اس کے بعد آتے ہیں. جی اچھا پی ایف ٹی بھائی، اس میں جو ہم نے جس چیز کو، جیسے وہ ڈوزیئر کی ہم بات کر رہے تھے، اس کو ہائی لائٹ کرنے کی بات کر رہے تھے. دیکھیں اس میں ایپیلیٹ فورم ہمارے پاس نہیں ہے کوئی بھی، کہ ہم آئی سی جے میں جاتے ہیں. آئی سی جے کیا کرتی ہے، وہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ اگر کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے نا یا کنٹریز کا ہوتا ہے تو اس کے کیسز کو سنا جاتا ہے، ایک انڈیویجول کے کیسز کو نہیں سنا جاتا. وہ اسٹیٹ میں بولتے ہیں کہ آپ کا سپریم لا آف دی لینڈ کانسٹیٹیوشن آپ کا اویلیبل ہے، آپ کی سپریم جوڈیشل کونسل ہے، سپریم کورٹ ہے، آپ اس میٹر کو ادھر دیکھیں. وہ ہمارے پاس فورم نہیں ہے. ہمارے پاس ابھی ایک فورم اور ہے، بلکہ 2 ہیں. ایک نمبر فرسٹ پہ ہمارے وہ زیورخ میں ہے، وہ ہیڈ کوارٹر ہے آئی ایچ آر سی کا، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کونسل کا. وہ ایک انڈیویجول کے ساتھ اگر ایک کنٹری میں ہائی لائٹ ہو جاتا ہے کہ یہ وائلیشن ہوئی ہے ہیومن رائٹس کی، تو اس کے اوپر وہ پورا ایکشن لیتے ہیں. لائک سپوز کر لیں کہ جیسے ملالہ یوسف زئی
تو اس کو بھی ہائی لائٹ کرنے والا IHRC تھا. تو یہ چیز ہم اس کے مطلب نوٹس میں لا سکتے ہیں، آلریڈی بھی اس کے نوٹس میں ہے، لیکن فیکٹس فگرز کے ساتھ ہم اس کے نوٹس میں لا سکتے ہیں. سیکنڈ ون، BBC یا کوئی بھی میڈیا چینلز یا ادھر کے جو ویسٹ کے ہیں ان کے نوٹس میں لایا جا سکتا ہے. تھرڈ ون، جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہیں، NGOs ہیں، ہیومن رائٹس پہ کام کر رہی ہیں، تو ہم ان کے نوٹس میں بھی لا سکتے ہیں. تو یہ ایک بڑا ایک افیکٹو ورک ہوگا جو ایک ڈبل ٹرپل ایکشن سے جو پریشرائز چیزوں کو کرے گا، اس پہ پھر جو ہے IHRC ایکٹیو ہوگی. میرے خیال میں تو یہ ہے. جی بھائی، اوور ٹو یو BFT بھائی. عنایت بھائی آپ کے پاس آتے ہیں مائک، بسم اللہ. جی، ابھی جو بات میں سن رہا تھا وہ ICJ کے متعلق، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اس کو کہتے ہیں. ان کا یہ نہیں ہے کہ انڈیویجول کا مسئلہ ہے. جب ہیومن رائٹس کی بات آتی ہے وہ انڈیویجول نہیں ہوتے. اس وقت ہم بات کرتے ہیں ہیومن رائٹس کی، کہ ایک شخص کو یعنی اس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے، دوسرے کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ عوام کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے، اس چیز کو آپ کسی بھی فورم پر اٹھا سکتے ہیں. دوسری بات ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یورپی یونین کے فورم پر جب آپ اٹھاتے ہیں تو وہ آپ کو معلوم ہے، وہ آپ مثلا بیلجیم کے تھرو کریں گے تو وہ کوئی بھی آدمی کر سکتا ہے. مطلب یہ جو ہر ملک کے جو بھی ویکنیسز ہوتے ہیں وہ وہاں پر ڈسکس ہوتے ہیں. یہ تقریباً 30 ممالک ہے EU میں، تو ان کے پاس جانا یہ کوئی آپ پر قدغن نہیں ہے، اور اس سے آپ کا مقدمہ اور بھی بڑا مضبوط ہو جاتا ہے. دونوں کو آپ ٹچ کر سکتے ہیں، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اور ہیومن رائٹ کا کمیشن جو یورپی یونین کا ہے، اس میں آپ بالکل اس کو لے کے جا سکتے ہیں. اور یہ تو اگر حقیقت میں یہ ہو جائے تو ان پر زلزلہ آ جائے گا. اوور ٹو یو سر. میں اپنا پوائنٹ آخر میں دوں گا. اچھا نظر بھائی اس میں صرف BFT پوائنٹ بھائی ایک جی جی سیکنڈ بسم اللہ مجھے دے بسم دیں صرف آپ. یہ جو گجر بھائی نے بات کی بڑی اچھی بات کی ہے. دیکھیں، ہم ایک تو ایز این انڈیویجول ہم عمران خان صاحب کی بات کر رہے ہیں، لیکن جب انسانی حقوق کی پامالی کے سکیل کو دیکھیں نا پاکستان میں پچھلے 2 سال میں، تو اس وقت بھی ایک اندازے کے مطابق 50,000 انلیگل ڈیٹینیز ہیں، جس کے اندر خواتین بھی اور حاملہ خواتین بھی ہیں اور بچے بھی ہیں. تو یہ ایک جیسے کہتے ہیں کہ وائلیشن آف ہیومن رائٹس ایٹ جسے کہتے ہیں گرینڈ سکیل ہے. یہ کوئی ایک فرد واحد کا وہ نہیں ہے، مسئلہ نہیں ہے. اوور ٹو یو. جی جی ناصر بھائی آپ اگر کوئی کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ بہت لیٹ آ گئے ہیں تو کوشچن تقریباً اختتام پہ ہو گیا، ہم دوسرے ٹاپک کی موو ہو رہے ہیں. تو اگر آپ کو سمجھ آئیے تو آپ کنٹریبیوٹ کریں، نہیں تو آپ نئے کوشچن میں شامل ہو جائیں. جی ناصر بھائی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی جی بسم اللہ. جی سر، میں تو بالکل ایگری کروں گا. ابھی میری بات ہو رہی تھی کہ آپ اس چیز کو جو ہے نا انٹرنیشنل فورم پہ لے کے جائیں تاکہ ہم میکسیمم سر اس چیز کو پھیلا سکیں. ابھی بھی آپ کو پتہ ہے جو پریشر ہے نا، ادروائز تو عمران خان کو انہوں نے مار دینا تھا. ابھی بھی جو پریشر ان کے اوپر یہی ہے کہ عمران خان کی بیک کے اوپر انٹرنیشنل کمیونٹیز ہیں. ادروائز تو یہ جو حشر تھا یہ کب سے کر چکے ہوتے. تو میں بھی بالکل آپ لوگوں کے ساتھ میں سیکنڈ کرتا ہوں آپ سب کی بات کو کہ ہمیں اسے میکسیمم فورم پہ لے کے جانا چاہیے سر. جی سر، آپ کنٹینیو کریں نیکسٹ کویسچن پہ پلیز. ایک چیز اگر میں اپنا پوائنٹ آف ویو دے دوں، میرا کہنے کا مطلب یہ صرف نہیں تھا کہ ہم اس کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کے جاتے ہیں. میرا مطلب تھا کہ بھئی ہم 3-4 فرنٹ پہ ایک ساتھ ہی، اگر ہمیں کوئی PTI کا کوئی وکیل یا PTI کی لیگل جو لائرز ہیں وہ ظاہری بات ہے 182 کیسز میں وہ شامل ہوتے ہیں، تو اگر ایک فوٹو کاپی کر کے وہ ہمیں بھی دے دیں، عنایت بھائی کو دے دیں، ہم عنایت بھائی کو سے اس کا انچارج بناتے ہیں اس پروجیکٹ کا، اور ان کو وہ 182 کیسز کی صرف وہ فوٹو کاپی ہی دے دیں، تو یہ بھی ہم سبمٹ کرا سکتے ہیں اپنی لوکل پارلیمنٹس میں. میرا مطلب تھا کہ انٹرنیشنل کورٹ میں بھی آپ جا سکتے ہو، مگر مینلی آپ پارلیمنٹیرین جو عوامی لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس جائیں اور میڈیا کو یہ لیک کریں. اور دوسرا جو پوائنٹ تھا وہ شاید آپ سب لوگوں نے مس کر دیا، وہ تھا کہ جو 3 جرنیل ہیں، پاپا جون جرنیل،
اور آسٹریلیا جزیرہ جرنیل اور برازیل جرنیل بیلجیم جرنیل جو جزیرے ہیں، اگر ان کی بھی ہائی لائٹ کریں گے تو عوام جو ہے، کیونکہ یہاں پر ریسیشن ہے، عوام کی کہانیاں ٹائٹ ہیں، تو وہ بھی اس کو پازیٹیو میں لیں گے۔ اور آخری میرا ایک سجیشن تھا کہ جیسے وکی لیک تھا، اسی طرح اگر ہمارے کسی بھائی کے پاس یا بہن کے پاس ایسی کیا کہتے ہیں نو ہاؤ ہے کہ وہ ایک ویب سائٹ بنائے جیسے وکی لیک ٹائپ کی، اور اس پہ یہ ساری چیزیں ہم ڈال دیں اور اس کے کوڈ ہم نیوز چینلز کو سینڈ کر دیں کہ بھئی آپ وہاں سے نا یہ ڈوسیئر خود ہی ڈاؤن لوڈ کرو۔ تو اوسی بھائی اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، اور عنایت بھائی اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ جو آخری میں نے سجیشن دی ہے کہ اگر ہم نے کسی پارلیمنٹ میں بھی نہیں جانا، کسی عدالت میں بھی نہیں جانا، یہ ساری چیزیں ہم اکٹھی کر کے اور یہ ایک ویب سائٹ بنائیں اور اس کے کوڈ جو ہیں سارے نیوز چینل کو سینڈ کر دیں، کیا خیال ہے؟ اوسی بھائی، عنایت بھائی، اوسی بھائی شاید فون پہ ہیں۔ جی عنایت بھائی۔ جی بالکل، بہت بہتر بات ہے، اور اس میں ایسی چیزیں ہائی لائٹ ہوں گے، اور یہ انشاءاللہ وکیل کو ہم اس میں انوالو کریں گے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 182 کیسز ہے، صرف یہ دکھانا ہے دنیا کو کہ ہاں یہ ہے 182، پھر اس کے ساتھ آپ منسلک کریں گے اس چیز کو جب مئی کو ہوا تھا کہ ایک شخص گیا بائیو میٹرک کے لیے، اس کے ساتھ کیا سلوک ہوا، رینجر کی طرف سے اس کو اٹھایا گیا، پھر اس کے بعد ریئیکشن تو ہر جگہ جائز ہے، یعنی عوامی پروٹیسٹ تو ہر جگہ الاؤڈ ہے دنیا میں، خاص کر یورپی یونین کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو فرانس میں ایک شخص قتل ہوا، اس کے بدلے میں بلینز آف ڈالر کی ان کو نقصان اٹھانا پڑا، اور وہ اس کے کنٹرول سے بھی باہر ہو گیا، کسی کو جیل میں نہیں ڈالا گیا، یہاں تو کسی نے کسی کو مارا بھی نہیں ہے۔ ایک جناح ہاؤس کا نام دیا ہوا ہے کہ ادھر لوگ گھس گئے، حالانکہ جناح صاحب ایک دن کے لیے بھی ادھر رہے نہیں تھے، یہ جو کور کمانڈر ہاؤس تھا۔ تو یہ چیزیں اب آپ دکھائیں گے کہ شخص جیل میں ہوتے ہوئے کیسے دہشت گرد بن گیا، اور وہ کیسے ATC میں اس کا کیس چل رہا ہے یا چلنے والا ہے۔ یہ چیزیں آپ جب ڈالیں گے نا تو اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہوگا۔ یہ ایسے نہیں ہے، دنیا اگر اس کا کوئی دشمن بھی ہوگا، فار ایگزامپل عمران خان کو اپنا نہیں بھی سمجھیں گے، وہ ہیومن رائٹ کی آڑ میں وہ دیکھیں گے کہ بھائی یہ تو انسانیت کی توہین ہے، تو وہ پھر پیچھے نہیں ہٹتے، کیونکہ ان کے ادارے اس چیز میں بہت مضبوط ہے۔ تو یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں انشاءاللہ اس میں کامیابی آپ کو ہوگی۔ بہت مہربانی۔ اچھا، جسٹ ٹو بی کلیریفائی، ایک چیز میں کہہ دیتا ہوں اس پوائنٹ سے ہٹنے سے پہلے کہ میں پاکستان سے، پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد، پاکستان کے سارے مسلمان جتنی بھی اقلیتیں ہیں سب زندہ باد۔ میں دیکھو صرف رول آف لاء جو عمران خان نے ہمیں سکھایا ہے کہ جسٹس کے لیے آپ نے کھڑے ہونے میں، اس کی بات کر رہا ہوں، میں کسی کا اینٹی نہیں ہوں۔ جسٹ ان کیس اگر اس کو کوئی نیگیٹو میں لیتے ہیں، دیکھو وہ مجیب الرحمان کو ہم نے کیا بولا، اور اب ہم اس کے گیت گا رہے ہیں کہ وہ ٹھیک تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو میں نہیں چاہتا کہ بھئی ہمارے آگے والی جنریشن وہ پھر بولیں یار ایسے لوگ تھے، ان کے پاس ٹک ٹاک تھا اور ہم نے ٹک ٹاک پہ یہ بات نہیں کی۔ تو یہ صرف ہے، اگر آپ لوگ ایگری کرتے ہو تو اس کو ہم آگے لے کر چلیں گے، اگر آپ ایگری نہیں کرتے کیونکہ یہ ڈیموکریسی ہے تو اس کو ادھر ہی دفن کر دیں گے، اینڈ وی ول موو فارورڈ۔ مگر میرے خیال میں دیکھو ہم الیکشن کر رہے ہیں، اللہ کرے الیکشن ہو، اگر 8 فروری کو الیکشن نہیں ہوتا تو ہم یہاں پر 10 لوگ بیٹھے ہیں تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم کیا منہ ایک دوسرے کو دکھائیں گے؟ 10 فروری اتنا دور نہیں ہے، آ جائے گا انشاءاللہ، اللہ کرے الیکشن ہو جائے۔ اگر نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوگا؟ میرے پاس کوئی الدین کا لیمپ نہیں ہے کہ میں فیوچر بتا سکتا ہوں، مگر جیسے عنایت بھائی نے بولا بعض چیزیں ہوتی ہیں وہ دیوار کے اوپر لکھی ہوتی ہیں، یو کین ریڈ۔ اللہ کرے ایسا کبھی نہ ہو، الیکشن 100% ہو، مگر اگر نہیں ہوتا تو اس کی آپ نے سائٹ پہ، جیسے عابد بھائی نے بولا ہے، ہم نے سائٹ پہ بھی پریشر گروپ بنانا ہے کہ بھئی ان کو لے کر چلیں، تو اللہ کرے یہ سارے رائے حق پہ آ جائیں۔ مگر یہ ایک آئیڈیا تھا، کیونکہ یہ میں اپنے آپ سے کوئی نہیں بنا رہا، جو ظلم ہوئے وہ ہوئے ہیں، 182 کیسز بنے ہیں، وہ عنایت بھائی نے نہیں بنائے، خرم بھائی نے نہیں بنائے، اوسی بھائی نے نہیں بنائے، کسی نے تو بنائے نا۔ وہ لوگوں کو ہائی لائٹ کرنے کے ایک بندے پہ 182 کیسز کیسے بن سکتے ہیں، اور اگر ہم اس کو سچی مچی اس سے ہم پیار کرتے ہیں، اس کو ہم نکالنے کی بات کریں۔ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، ہمارا سب سے پہلا ایکشن ہونا چاہیے عمران خان کو ہم کیسے باہر نکال سکتے ہیں، نمبر 1 ہونا چاہیے۔ پھر نمبر 2 ہے کہ الیکشن کیسے کروانے ہیں اور ان کو الیکشنز کیسے ہم نے جیتنا ہے۔ تو اگر آپ لوگ ڈیفر کرتے ہو ایک ایک کر کے، آپ مجھے بتا سکتے ہو کہ میں غلط ہوں، مگر میرا یہ ماننا ہے کہ نمبر 1 ہماری پرائیورٹی عمران خان کو نکالنا ہے، نمبر 2 الیکشن پہ ان کو لے کر جانا ہے اور الیکشن جیتنا ہے۔
تو جی اگر اس پہ آپ کوئی پوائنٹ کرتے ہیں عنایت بھائی، اس کے بعد مائک آپ کو دیں گے اور آپ انشاءاللہ آپ روٹیٹ کریں. اگر اس پہ تھوڑا تھوڑا آپ سارے باری باری اس پہ میری اس پہ یس یا نو کے کہہ دیں، اگر کوئی ایگری کرتا ہے یا ڈس ایگری کرتا ہے، اور پھر عنایت بھائی آپ ڈیبیٹ چلائیں انشاءاللہ. بسم اللہ. اگر میرے سے پوچھتے ہو تو میں تو سارے ایگری کرتا ہوں 100%. اوسی بھائی آپ نیکسٹ. جی بالکل بی ایف ٹی بھائی، وداؤٹ اینی پوائنٹ، اور جسے کہتے ہیں کہ کاما، آپ کی بالکل ٹھیک بات ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے. ندیم بھائی، بھائی آپ ہمارے ساتھ ہیں یا بزی ہیں؟ جی نہیں میں ایکچولی نا نمبر سیو کر رہا تھا. میں نے اوسی بھائی کا نمبر تو نکال لیا ہے. زاہد بھائی نیچے اتر گئے، میں نے ان کا نمبر مانگنا تھا کیونکہ ہماری جو کل بات ہوئی تھی، میں چاہ رہا ہوں کہ کم سے کم وہ ایک دفعہ اسٹریم یارڈ پہ میٹنگ کر لیں، کیونکہ اس کے بعد ہم نے اسی پلیٹ فارم کو استعمال کرنا ہے جن ایشوز پہ بھی بات کرنی ہے، تاکہ کم سے کم وہ لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کر سکیں. تو